سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ قبل اس تو کہ فیضان تیمور صاحب ان کے ممبر ہو ایک اعلان سماعت فرما لو۔ 19 رمضان بوقت سحری ٹائم مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ بابا العلم لکھ داتا ہے جدے چ پڑھن والے سید فرق عباس بخاری صاحب جو کہ شبیہ تبوت مولا علی علیہ السلام برآمد کریں گے۔ ایک اور اعلان سماعت فرما لو۔ 22 ذکت امام برگاہ بابا العلم لکھ داتا ہے مجلس اعزا ہو رہی ہے جدے چ شہنشاہ نقوی صاحب، سردار وسیم عباس بلوچ، فرق عباس بخاری، غلام عباس شادیوال، غلام عباس رتن، نجم عباس شرازی، علامہ علی ناصر حسینی، سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، عالم عباس بٹی اور انہاں تو علاوہ بھی ملک پاکستان دے کافی ذاکرین علماء کرام خطاب فرمان گے۔ ہن تواڈے سامنے وکیل آل محمد، خطیب آل محمد قبلہ فیضان تیمور صاحب اور ان کے ممبر ہوں گے، اور انہاں تو بعد قاری القصائد مجدد القصائد جناب ذاکر حماد رضا حیدری آپ گجرات، انہاں تو بعد محقق دورہ خطیب اثر، خطیب ولایت علی، خطیب موزن اذان علی، سید ریاض حسین رضوی از قلعہ میاں سنگھ جناب قبلہ فیضان تیمور از گجرات۔ بس ٹائم مد نظر رکھے جنہیں ذاکر صاحب ہوں گے۔ بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ جتنے صاحبان بارگاہ کے باہر تشریف فرمائیں، مولا کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ کے اندر تشریف لیں، اپنے ہونے کی دلیل دو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ہے جی اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لولا ان ہدانا اللہ وقولہ الحق بالحق ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین عذب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا محمد علی لعنت اللہ اعدائم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسلہ رسولہ ہدی و دین الحق، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ جتنے بیٹھے ہو یقیناً کافی ہو، اپنے ہونے کی دلیل دو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد۔ آج کی فرش عزا منسوب ہے دختر رسول سے۔ آج کے ذکر کا صدقہ دعا گو ہوں خلاق عالم مالک اکبر، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، جتنا بھی محنت اور انتظام بانیان کی طرف سے انجمن کی طرف سے ہے، مولا پاک اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولا پاک حجت دورہ امام مہدی کا ظہور جلد نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ۔ زندگی کا ایک قانون ہے قبلہ جی کہ جس وقت انسان اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے کے لیے پہلے فکر کرتا ہے۔ قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں تم فکر کرو۔ فکر اتنی ضروری ہے کہ اللہ پاک کو واضح سوال کرنا پڑ گیا کہ یہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جس بندے کی زندگی میں اپنے موجودہ اور آنے والے وقت کے لیے فکر اور تدبر نہیں، وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب بندے نے فکر کرنا چاہی تو اللہ نے کسی نہ کسی حجت کو ضرور بھیجا۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ آپ بولتے رہیں میں جتنی جلدی ہو سکے نوکری آپ کی سماپتوں کی نظر کر کے اجازت لے جاؤں گا۔ اچھا اللہ نے فرمایا یہ فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب فکر کرنے کی کوشش کی اللہ نے حجت کو بھیجا، فکر میں اضافہ ہوا، اور پھر فکر یہ مل گئی کہ جن کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں نا وہ بت ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوا کرتے۔ تھوڑا سا مزاج ملاتے رہیں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ بندوں نے جس وقت یہ فکر کی
تو کہنے پر مجبور ہو گئے تبرہ، ابتدا میں لا نہیں ہے کوئی، پہلے تدبر کیا، فکر کی، پھر کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہی سوائے اللہ کے۔ جب فکر مل گئی، فکر کر لی، تو پھر بندے نے کلمہ توحید پڑھ لیا، تو پھر سورہ نازل ہوا، قل هو اللہ احد، میرا محبوب کل وسیلہ، ان سے کہو بار الہ آپ کیوں نہیں پیاندہ؟ فرمایا اگر تو جیسے سے ڈائریکٹ میں ہم کلام ہوں تو وہ دروازہ چھوڑ دے گا جنہیں اہل بیت نے مجھے منوایا۔ کل ان سے کہہ، خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا میں رب ہوں، میں ان سے کیوں کہوں کہ میں احد ہوں؟ میرا محبوب ان سے کہہ کہ تمہارا رب احد ہے، واحد نہیں ہے۔ واحد اور احد دو لفظ ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ احد کسے کہتے ہیں؟ احد اس وجود کو کہا جاتا ہے کہ جس کو لاکھ بار بھی بندہ تقسیم کرنا چاہے نا تو وہ ایک وجود سے دوسرا وجود ہی نہ بنے، اسے احد کہتے ہیں۔ اور واحد کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا وجود جس سے ہو بہو دوسرا وجود بنے، جس طرح رسول پاک سے مولا علی اکبر، مولا علی سے مولا غازی عباس۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک ربوبیت میں احد ہے، آل محمد مخلوق میں واحد ہے۔ احد اور واحد، رب تمہارا احد ہے، مان لیا۔ جب رب کو احد ماننا ہے پھر آواز قدرت آ گئی کہ مجھے احد ماننا ہے تو میرے قانون ماننے ہیں، میرے بھیجے ہوئے انبیاء کو ماننا پڑے گا۔ پھر ہم کہنے پر مجبور ہو گئے محمد رسول اللہ، گواہی دے رہے ہیں کہ رسول پاک تیرے ہی بھیجا ہوا عبد ہے، محمد عربی تیرے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ فرمایا اچھا اب اگر رسول کو مان لی ہے نا تو اب قیامت بھی ماننی پڑے گی۔ پورا قرآن پاک جو اللہ کا ہے نا، پورا قرآن، اس میں اللہ چاہتا الحمد سے پہلے ہمارے لیے تمام نیکیاں گنواتا، ان کے اجر گنواتا۔ اللہ نے ابتدا میں ہی تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں قیامت کا، اور قیامت منوانے سے پہلے اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں سن لو، الحمدللہ رب العالمین، اس ذات کے لیے حمد ہے جو رب ہے عالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ جی قبلہ، توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ وہ ہے رب جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالکی یوم الدین۔ صلوات پڑھی آل محمد کی شان پر۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ وہ رب رحمان بھی ہے قبلہ جی، وہ رب رحمت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے جب دین کا قانون بنایا ہے نا تو ہر ملک کا ایک قانون ہے کہ کسی عدالت کے اوپر کوئی ایک عدالت ہوتی ہے جس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ وہاں پر نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا دین ہے، اس دین کے اندر جس عدالت کے آگے مقدمہ نہیں بلکہ گزارش ہوتی ہے نا نظر ثانی کی، اسے معصوم کہتے ہیں۔ جہاں اسے معصوم کہتے ہیں، معصوم کا ایک فیصلہ پڑھتے ہیں اور پھر سید سے اجازت لے لیتے بڑی جلدی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیے مولا کی شان پہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ کے وہ پیغمبر گزرے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علم نجوم متعارف کروایا، قلم سے لکھنا متعارف کروایا۔ یہ وہ پیغمبر کائنات میں آیا کہ جنہوں نے درزیوں کا کام متعارف کروایا۔ اے دا مطلب ہے کپڑے سینا کمیاں دا کام نہیں، انبیاء دی سنت ہے۔ اچھا اب حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ نکلا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ میں معصوم کا فیصلہ پڑھ کے اجازت لینے لگا ہوں۔ اپنے حواریوں کے ساتھ نکلا، اپنے صحابیوں کے ساتھ نکلا۔ بندے پیسے والے ہوتے گئے اور اپنے صحابی بناتے گئے۔ حواریوں کے ساتھ نکلا سیر و تفریح کے لیے، ایک باغ میں آ گیا، ایک باغ میں آ گیا۔ اللہ یہ باغ سامنے رکھ کے کوئی باغ منوانا چاہتا ہے۔ تھوڑا سا مزاج ملا لو، میں بات بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اپنے حواریوں کے ساتھ چل پڑا اور ایک باغ میں اس نے قیام کیا۔ باغ بڑا خوبصورت تھا، ہر طرح کے پھول تھے، بڑی خوبصورت سی خوشبو تھی اس کی۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں پر کریں گے قیام، اور جو باغ کا مالک ہے نا اسے میرے سامنے پیش کرو۔ قیام ہو گیا،
حواریوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، باغ کا مالک جو ہے مومن نکلا، لے کر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ مومن ہے، تو آپ جو اس کے سامنے اپنی رکھیں گے نا بات، آپ کا ہم مذہب ہے، آپ کی بات کو مان لے گا۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے تیرا یہ باغ پسند آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی عوض تو رقم لے لے، باغ میرے نام کر دے، اس کے عوض رقم لے لے، باغ میرے نام کر دے۔ کہنے لگا آپ سے زیادہ میری اولاد اس کی حقدار ہے۔ بیوی پاس کھڑی تھی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں نا وہاں سے بندوں کو بلاؤں گی، اس کو گھر سے گرفتار کریں گے اور پھر تیرے دربار میں آ کر کہیں گے کہ یہ تیرے مذہب سے پھر گیا ہے، تو اس کے قتل کا فتویٰ دے کے اس باغ کے قبضے کا اعلان کر دینا۔ بیویوں، تاریخ پڑھو بادشاہوں کی، بیویاں مشورے دیتی رہیں، بادشاہ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ کے نکاح میں ہر ایک عورت کو رکھ کے وما ینطق کی آیت نازل کر کے بتایا، بیوی جس مرضی قبیلے سے ہو میری وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، میری وحی کے بغیر۔ بیوی کی تدبیر کو مان لیا، لے کر آ گئے اسے دربار میں، آ کے 35 بندوں نے گواہی دی کہ یہ مذہب سے پھر گیا، مار دیا گیا۔ حضرت یونس کو اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ حضرت ادریس کو اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ فوری طور پہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، یہ جو باغ ہے یہ واپس کرے، باغ کا حقدار کوئی اور ہے، باغ کا حقدار قبلہ جی کوئی اور ہے۔ حضرت جس وقت ادریس سامنے آئے ہیں تو آ کے قتل کی دھمکی دی۔ یہ مطلب ہے جس ویلے بادشاہ وانو وقت دے بادشاہ وانو ہوس چڑھے ہیں نا پیسے دا، انہیں ہمیشہ قتل دی دھمکی دیتی ہے، قتل کی دھمکی دی اور کہا نکل جا یہاں سے۔ حضرت ادریس کہنے لگے میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گا۔ یہ مطلب ہے باغ مومن دا ہوئے نا تے حجت بد دعا کر دیے تے جس باغ دی ملکہ محمد دی بیٹی، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو۔ لو جی دربار سے نکال دیا حضرت ادریس کو۔ حضرت ادریس نے بد دعا کی، بار الہ ابر رحمت نہ برسانا، 20 سال تک بارش نہیں ہوئی، بد دعا کی، بار الہ ابر رحمت نہ برسے۔ ہر نبی آیا آ کے بد دعا کی، امت نے اتنا تنگ کیا، بد دعا کی۔ کیا کہنے محمد عربی کے جب طائف کی وادیوں میں تیرا میرا نبی داخل ہوا، طائف کے لوگوں نے پتھراؤ کیا، ابھی محمد عربی نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے کہ جبرائیل امی آ گیا اور کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے ابھی حکم کر ان دونوں پتھروں کے درمیان رکھ کے، پہاڑوں کے درمیان انہیں رکھ کے چکی کی طرح پیس نہ دوں۔ فرمایا نہ بار الہ، میں ان رحمتوں جیسی رحمت نہیں، میں ان رحمتوں جیسی رحمت نہیں۔ انہیں وہ کان عطا کر جو میرے نور کی آواز سن سکے، انہیں وہ کردار عطا کر جو میرے نور کی پیروی کر سکے۔ سارے مجرم فتح مکہ کے سامنے محمد عربی کے سامنے کھڑے تھے، بڑے بڑے رضی اللہ کے باپ دادا اس جرم میں ملوث تھے، ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہہ رہے تھے اب یہ فیصلہ کیا کرے گا۔ محمد نے کتار دیکھی ہے مجرموں کی اور دیکھ کے فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ حضرت ادریس نے بد دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ معصوم کی عدالت میں نظر ثانی کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ادریس تو نے بد دعا کی ہے، 20 سال گزر گئے، بارش کوئی نہیں ہوئی، بندے بڑے مر گئے ہیں، بندے بڑے مر گئے ہیں، تو کوئی کرنا کرم نوازی۔ کہنے لگے بار الہ میں نے ان کے لیے دعا کوئی نہیں کرنی ہے۔ اللہ فرمائے جبرائیل بس اب رات کا کھانا ادریس کے لیے نہیں جائے گا۔ کھانا روک لیا، اگلا دن چڑھا، صبح کو ناشتہ بھی نہ آیا۔ کہنے لگے بار الہ بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بھوک لگ جائے۔ اللہ نے شرط رکھی، کہا نظر ثانی کر، میری مخلوق مر رہی ہے۔ کہنے لگے بار الہ اگر میں نے ان کو معاف کر دیا نا اور ابر رحمت کے لیے دعا کر دی تو انہوں نے کہنا ہے دیکھ لیا ہم نے 20 سال تک جو نیازیں دی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بارش ہو گئی ہے۔ اللہ فرمانے لگا اچھا اگر یہ بات تھی تو کل ہی مجھے بتا دیتا۔ کہنے لگا بار الہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو نے معاف کرنا ہے، انتظام میں نے کرنا ہے۔ بار الہ انتظام کیا ہے؟ کہا یہ سارے آ کر نا اپنے گناہ کی پہلے معافی تجھ سے مانگیں گے۔ انتظام یہ ہے کہ یہ آ کے تجھ سے معافی مانگیں گے، پھر تو ان کے حق کے لیے دعا کرنا۔ حجت نے دعا کی تو رحمت برس پڑی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے باغ رکھ کے بتایا ہے مومن کا ہو قبضہ ہو جائے نا تو بد دعا نبی کرتا ہے، خبردار محمد کی بیٹی کی بد دعا سے بچنا۔ بی بی پاک کا جو کردار ہے تاریخ میں اللہ نے باغ رکھے ہی اس لیے۔ دختر رسول نے جو تربیت کی ہے نا اپنی دختر کی، ہو بہو بی بی کی تصویر، آخری جملہ ہو بہو بی بی کی تصویر،
ہو بہو بی بی کی تصویر. مجھے منبر کی قسم جس وقت محمد عربی بی بی کو دیکھتے تو تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. کیا کہنے جناب شریکت الحسین کے کہ جس کی تعظیم میں ایک نہیں اللہ کے ساتھ تمام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام امام بھی تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں. دربار میں پہنچی ہیں بی بی پاک کی موجودگی ہے. مولا سجاد بھی موجود ہیں, مولا باقر بھی موجود ہیں. ان دونوں اللہ کی حجتوں کی موجودگی میں جس نے اسلام کو خطبے سے فتح کیا ہے نا وہ بی بی زینب عالیہ ہے. یہ اجڑی بی بی جس کربلا آئی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد, بھائیوں کی بھتیجوں کی شہادت کے بعد, بی بی پاک جب شام غریبہ ہوئی ہے نا تو مدینے رخ کر کے کہا تھا نانا جان میرا کل کا کل تیرے دین پہ قربان ہو گیا. بھائی شہید کروائے اس بی بی نے, بھتیجے شہید کروائے دین کے لیے. کربلا سے شام تک رلتی ہوئی چلی گئی. 2.25 سال کی قید نبھا کر واپس آ کر بی بی نے یہ نہیں کہا جو مجھ پہ مصیبت اتری ہے یہ واحد محمد عربی کی بیٹی ہے. اللہ جانے کتنی مصیبت اس بی بی پر اتری کہ باپ کی قبر پر آ کر کہتی ہے بابا تیرے بعد جو مجھ پہ مصیبت اتری ہے نا, کبھی یہ دن کے اجالوں پہ اترتی وہ رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے. بابا تیرے بعد میری پسلیاں ٹوٹ گئیں, بابا مجھے سانس نہیں آتا. اللہ لعنت اللہ قوم ظالم.